ایک بڑھیا تھی جو اللہ کے نبی پہ کچڑا پھینکا کرتی تھی، یہ روایت کسی بھی حدیث کے کتاب کے اندر موجود نہیں۔ ایک ہوتا روایت ہے لیکن ضعیف ہے، اس کی سند کم سے کم پائی جاتی ہے، یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی سند بھی موجود نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی جائیں گی وہ ہے ضعیف اور موضوع روایات کے برے اثرات۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کب اور کیوں ہوتی ہے، ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے، ضعیف حدیث کے بارے میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور کچھ روایات جو ہمارے درمیان بہت مشہور ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے درمیان بات رکھی جائے گی۔ کوئی بھی حدیث ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 5 کنڈیشنز کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ 5 شروط میں سے کسی ایک شرط کی اگر کمی آ جائے، کوئی ایک کنڈیشن اگر موجود نہ ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ حی علی الفلاح، محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی جائیں گی وہ ہے ضعیف اور موضوع روایات کے برے اثرات۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کب اور کیوں ہوتی ہے، ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے، ضعیف حدیث کے بارے میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور کچھ روایات جو ہمارے درمیان بہت مشہور ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے درمیان بات رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث کو اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھائیں آپ کو تو آسان لفظوں میں ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹی بات جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، یعنی کسی بات کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا کیا ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو حدیث صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی بات کی نسبت کر دی جائے، کسی چیز کے بارے میں یہ بول دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، اور یہ اگر ثابت نہ ہو، بات اگر جھوٹی نکل جائے، یہ اگر اوتھینٹک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروف نہ ہو سکے تو اسی کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طریقے سے کر دیا جائے اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف کب اور کیوں ہوتی ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے آدمی کے پاس کم سے کم جو بنیادی اصطلاحات ہوتے ہیں علم حدیث کے وہ معلوم ہونے چاہیے۔ میں آسان لفظوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید آپ کے دل میں بات آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر قبولیت کے صفات نہ پائے جائیں۔ کوئی بھی حدیث اس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شروط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی حدیث ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے
اس کے اندر 5 کنڈیشنز کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ 5 شروط میں سے کسی ایک شرط کی اگر کمی آ جائے، کوئی ایک کنڈیشن اگر موجود نہ ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے اتصال السند، سند کا متصل ہونا، یعنی جن آدمیوں کے ذریعہ سے وہ حدیث آئی ہے وہ متصل ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے صحابی نے سنا، صحابی سے کون سے تابعی نے سنا، تابعی سے کون سے تبع تابعی نے سنا، ان کے بعد کس نے سنا، ان کے بعد کس نے سنا، اور جس بھی حدیث کی کتاب کے اندر وہ حدیث ہے اس امام تک وہ حدیث کیسے پہنچی۔ صحیح بخاری کے اندر اگر حدیث ہے تو امام بخاری تک وہ حدیث کیسے پہنچی، اس بیچ میں کتنے لوگ آئے، اس کو سند کہتے ہیں، اور اسی کو چین کہا جاتا ہے، اور اس کا متصل ہونا بہت ضروری ہے، آپس میں سب کا لنک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بیچ میں یہ سند کٹ جائے، یہ چین کٹ جائے، بیچ میں کوئی آدمی غائب ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تبع تابعی یہ بولے کہ فلاں صحابی ایسا بولتے ہیں، بیچ سے تابعین کو غائب کر دیں، ظاہر سی بات ہے صحابی سے کسی تابعین نے سنا ہوگا، پھر تابعین کے بعد کسی تبع تابعین نے سنا ہوگا، کوئی تبع تابعین بولے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا ہے، بیچ سے تابعین کو غائب کر دے وہ، تو کہا جائے گا بیچ سے ایک آدمی غائب ہے اور یہ سند منقطع ہو گیا، یہ سند اب صحیح نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے سند کا متصل ہونا، وہ جو چین ہے اس کا آپس میں جڑ کر کے رہنا بہت ضروری ہے، بیچ میں سے ایک بھی آدمی اگر غائب ہو گیا تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عدالت الراوی، راوی کا عادل ہونا۔ وہ جو چین کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، حدیث کے جو بھی سند کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے راوی آتے ہیں، ان کا عادل ہونا بہت ضروری ہے۔ عادل کا مطلب مسلمان ہونا چاہیے، بھروسے مند ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور آسان لفظوں میں اچھا اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اب کوئی حدیث ہے، اس بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے اس کے سند کے اندر، اس کے چین کے اندر، جو جھوٹا آدمی ہے، وہ لوگوں کے درمیان وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے انسان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا اور حدیث کو ضعیف ہو جاتی ہے۔ یا کوئی ایسا آدمی آ گیا جو مسلمان نہیں، بھروسے کے قابل نہیں ہے، وہ عادل آدمی نہیں ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز ہے راوی کا عادل ہونا، بھروسے مند ہونا، راوی کا مسلمان ہونا، عدالت، یہ دوسری شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط ہے ضبط الراوی، راوی کا یادداشت مضبوط ہونا، ضبط، میموری پاور اس کا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر حدیث کے چین اور سند میں کوئی ایک راوی، ایک آدمی ایسا آ جاتا ہے جس کا میموری پاور بہت ویک ہے، یعنی حدیثوں کو بیان کرتے کبھی بھول جاتے تھے، کبھی پہلے کی حدیثیں یاد ہے لیکن بعد میں بھول گئے، تو ایسی راوی کی وجہ سے حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر جتنے بھی راوی اور بیان کرنے والے جتنے آ رہے ہیں، سب کا میموری پاور اسٹرانگ ہونا چاہیے، سب کا ضابط ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کو یاد کرنا اور جہاں انہوں نے لکھا ہے وہ اچھے طریقے سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمزور، اس کی یادداشت کمزور ہو گئی تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے کہ وہ حدیث شاذ ہونے سے پاک ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی نے اپنے سے اسٹرانگ راوی کے خلاف روایت کر دیا ہو، ایک راوی نے اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کے خلاف روایت کر دیا، یا ایک جماعت نے جس حدیث کو روایت کیا اس کے اگینسٹ کسی راوی نے روایت کر دیا، یا کوئی بہت صحیح حدیث موجود ہے اس کے خلاف روایت کر دیا گیا، تو وہ حدیث شاذ ہو جاتی ہے، اور جب حدیث شاذ ہو جاتی ہے تو ضعیف ہو جاتی ہے، وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کہ سالم من العلہ، اس کے اندر کوئی علت بھی موجود نہ ہو، یعنی اندر کبھی کبھی چھپی ہوئی کوئی کمی اور بیماری رہتی جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے چین میں سارے لوگ موجود ہیں، سب نے ایک دوسرے سے ملاقات کیا ہے، سب نے ایک دوسرے سے حدیثیں سنی ہے، دیکھنے میں سب صحیح ہوتا ہے، لیکن اندر اس کے اندر بیماری ہوتی ہے جس کو ایک محدث جان سکتا ہے۔ اور ایسی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، بہتر ہے، لیکن اندر اس کے اندر کمی موجود ہے، اس بنا پہ بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔
सनद का मुत्तसिल होना, रावी का आदिल होना, इसी तरह रावी का मजबूत याददाश्त वाला होना, हदीस का शाज न होना और हदीस का अंदरूनी बीमारियों से पाक होना। ये 5 शर्तें अगर पाई जाएंगी तो हदीस सही होती है, और इसमें से किसी के अंदर कमी आ जाए तो हदीस ज़ईफ हो जाती है। अब ये बात अगर आपने समझ ली तो आगे इस बात को आप समझिए कि ज़ईफ हदीस जो हो जाती है, ज़ईफ हदीस का हुक्म क्या है। शेख इब्न उतैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ज़ईफ हदीस हो जाने के बाद ला युस्तदल्लु बिहा, उस हदीस से दलील नहीं पकड़ी जाएगी। हदीस ज़ईफ हो गई तो उस ज़ईफ हदीस से आप दलील नहीं पकड़ सकते। आप कोई काम कर रहे हैं और ये बोले कि फुला हदीस में है, हालांकि वो हदीस ज़ईफ है, आप उस ज़ईफ हदीस की वजह से आप किसी चीज पे अमल नहीं कर सकते, उसको आप दलील नहीं बना सकते। और वला युनसबु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हदीस के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है या किया है। उस हदीस की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ नहीं की जाएगी। और तीसरा, वला यजूजुल अमलु बिल हदीस ज़ईफ, और ज़ईफ हदीस के जरिया से अमल करना ये जायज नहीं है। गोया कोई भी हदीस जब ज़ईफ हो जाती है तो ज़ईफ हो जाने के बाद उस हदीस को दलील भी नहीं बना सकते, वो आपके लिए प्रूफ भी वो हदीस नहीं बन सकती है, और उस हदीस के बारे में आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, या उसकी निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ नहीं कर सकते, और उस हदीस पे अमल करना भी जायज नहीं है। ये बड़ा मसला है, हदीसों की तहकीक का बड़ा मसला है। एक इंसान अगर किसी ज़ईफ हदीस के बारे में अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत करते हुए कह देता है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, और अल्लाह के नबी ने वाकई वैसा ना कहा हो, तो ये बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मन तक़व्वला अलैया मा लम अक़ुल फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो इंसान मेरे बारे में ऐसी बात करता है जो मैंने कहा ही नहीं है, जो मेरी तरफ ऐसी चीज की निस्बत करता है जो मैंने बोला ही नहीं है, फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसे इंसान को अपना ठिकाना जहन्नम की आग बना लेना चाहिए। ये बड़ा मामला है। किसी हदीस को आप बिना तहकीक के अगर आप बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, या किसी ज़ईफ हदीस की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ करते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है या कहा है, तो ये इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नबी ने धमकी दिया है। ऐसे इंसान को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। और किसी इंसान को मालूम है कि ये हदीस ज़ईफ है, कभी कभी मालूम होता, लेकिन हर दर्मी है, उनको पता ये हदीस साबित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती उसको लेकर के चलने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी की सही मुस्लिम की हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जो इंसान जानबूझ करके झूठ बोलता है मेरे बारे में, फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा इंसान भी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। उसको मालूम है अल्लाह के नबी की हदीस सही नहीं है, उसको मालूम है ये ज़ईफ रिवायत, तो उसके बाद भी वो अटा हुआ है, उस पे हर धर्मी दिखा रहा है, वो उसके बाद भी वो बोल रहा है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है। तो समझ लीजिए ऐसा इंसान के बारे में अल्लाह के नबी ने जहन्नमी होने की अल्लाह के नबी ने धमकी दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, आम आदमी को तहकीक का उसके अंदर मलिका नहीं होता है। आम आदमी कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, इसका मलिका उसके अंदर ताकत नहीं होती है, वो परख नहीं सकता कौन सही है कौन से। क्या करेंगे आम लोग? देखिए, आम इंसान सबसे पहली चीज तो ये है कि हदीसों की तहकीक होनी चाहिए। जो भी आप हदीस बयान कर रहे हैं, जिस पे भी आप अमल कर रहे हैं, आप पहले तहकीक कर लें कि इस हदीस पे मैं अमल कर रहा हूं, ये हदीस मेरी सही है कि नहीं, ये हदीस सही तरीके से साबित है कि नहीं। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है तो ऐसे आपको उस हदीस पे यकीन रखना कि ये सही हदीस है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई हदीस आपके सामने आती है तो एक मर्तबा अमल करने से पहले आप तहकीक कर लिया करें। और आज के दौर में ये बहुत आसान हो गया है। आज के दौर में उलमाए किराम ने अपनी मेहनत से सही हदीसों को और ज़ईफ हदीसों को छांट छांट के अलग कर दिया है। आप देखेंगे अबू दाऊद सही अबू दाऊद, ज़ईफ अबू दाऊद। आप देखेंगे इब्ने माजा सही इब्ने माजा, ज़ईफ इब्ने माजा। तो उलमा ने इतनी मेहनत किया है कि मेहनत करने के बाद हदीसों को छांट छांट करके अलग कर दिया है। आप कोई भी हदीस की किताब उठाएंगे आज के दौर में, आप देखेंगे उस हदीस पे हुक्म लगा मिलेगा आपको कि अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया है, अल्लामा अलबानी ने आप इसको ज़ईफ करार दिया है। कम से कम इतना तो आपके अंदर ताकत है, तो आप रुजू कीजिए किताबों की तरफ।
صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، وہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ابو داؤد ہر زبان کے اندر موجود ہے، آپ کو کوئی حدیث تحقیق کرنی ہے ابو داؤد پلٹ کر کے آپ دیکھیے، اس میں عام طور پر حکم لگایا رہتا ہے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، اتنا کر سکتے ہیں کم سے کم آپ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو علماء سے تحقیق کر لینی ہے، وہ عالم جو قابل اعتماد ہو، بھروسے مند عالم ہو، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ اچھا عالم ہے، صحیح عقیدے والے عالم ہیں، ان کو قرآن و حدیث پہ پکڑ بہت اچھا ہے، آپ ایسے عالم کے پاس آ کر کے اور ان کو بولیے کہ میں نے دیکھی آج یہ حدیث سنی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا میں اس حدیث پہ عمل کر لے جاؤں؟ کیا یہ حدیث پہ عمل کرنا میرے لیے صحیح ہوگا؟ تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کو بیان کرنے میں مشہور ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات کو ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے یہاں اہتمام ہی نہیں ہے، صحیح ضعیف سب کو ملا کر کے کھچڑی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صرف ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے، یا جن کی کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں موجود ہیں، آپ ایسی کتابوں کو اور ایسے علماء کے بیانات کو آپ مت سنیے۔ طارق جمیل صاحب مشہور ہیں ضعیف حدیثوں کو بیان کرنے میں، ایک انسان کو نہیں سننا چاہیے ان کے بیانات، وہ تو ایسی حدیثوں کو کبھی لا کر کے پیش کرتے ہیں، ضعیف حدیث کی بھی سند ڈھونڈیے گا تو اس کی سند آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا ایسے عالم اور ایسے لوگ جو ضعیف اور صحیح کا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی حدیث آیا اور اس کے بعد عوام کے درمیان اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو ایسے عالم کا بیان نہیں سننا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر کے رکھنی چاہیے۔ بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ دور بہت سارے فتنوں کا دور ہے، فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایک آدمی ایک پوسٹ بناتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو پتا ہے کہ اس پہ جب تک آتھینٹک حدیث ہونے کا مہر نہیں لگے گا کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی جھوٹی حدیث ہے، نیچے لکھ دیا اس نے صحیح مسلم، اب بندہ دیکھا رہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس نے تحقیق نہیں کیا، عمل اس کے اوپر اسٹارٹ۔ میرے پاس ایک پوسٹ آیا بہت وائرل ہو رہا تھا، اس پہ صحیح مسلم لکھا ہوا تھا، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا پورے صحیح مسلم میں تو ہے ہی نہیں، صحیح مسلم تو چھوڑیے کوئی بھی آتھینٹک حدیث کتاب میں وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی ایک انسان ایسا بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لہذا سترک رہنے کی ضرورت ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ علماء سے جڑ کر کے اور چیزوں کو تحقیق کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو بہت مشہور ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں۔ ان ضعیف اور موضوع روایات نے بھی امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ آج بہت سارے لوگ غلط اعمال اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے اور اس نے بچپن میں سنا اور اس پر عمل ہو رہی ہے، کبھی توفیق نہیں ہوا کہ ذرا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے پوچھ لے یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں نے یہ حدیث سنی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ بھائی عمل کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، جانیے، اس کے بعد آپ عمل کے میدان میں جائیے۔ مسئلہ ہمارا یہ عمل اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہماری دادی نے یہ حدیث سنایا تھا، ہمارے دادا صاحب نے سنایا تھا اور اسی سے یاد کیے ہوئے اور اس کے بعد آج تک وہ غلط جا رہے ہیں۔ نانی نے ایک دعا یاد کرا دی تھی، وہ نانی کی دعا کہاں ہے؟ حدیث کی ساری کتابوں میں ڈھونڈ لیجیے، کہیں نہیں ملنے والا، اور ہمارے لوگ وہی نانی کی دعا آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تحقیق آپ کریں کہ آپ نے جو یاد کیا ہے، آپ جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے واقعی ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک حدیث بڑی مشہور ہے، جیسا وہ واقعہ ہم لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی ضعیف حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں اتنے سارے احادیث موجود ہیں کہ وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جاتا تو علم گلم جو تو انسان بول کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک بڑھیا تھی جو اللہ کے نبی پہ کچڑا پھینکا کرتی تھی، کچھ دن نہیں پھینکی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہے وہ بڑھیا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی ان کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ ہم تو ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ تو اتنے اچھے انسان نکلے، مسلمان ہو گئی بڑھیا۔ یہ روایت کسی بھی حدیث کے کتاب کے اندر موجود نہیں۔
ایک ہوتا روایت ہے لیکن ضعیف ہے، اس کی سند کم سے کم پائی جاتی ہے، یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی سند بھی موجود نہیں ہے۔ وہ بھی اسی طرح وہ بڑھیا والا وہ حدیث بھی، ایک بڑھیا جا رہی تھی، بہت زیادہ سامان لے کر کے جا رہی تھی، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، اللہ کے نبی گئے ان کا گٹھر اٹھا کر کے اور بڑھیا کو ان کے گھر تک پہنچا دی، بڑھیا مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں دونوں روایتیں بے بنیاد ہیں، دونوں کی سند ہی نہیں ملتی ہے، یہ زیادہ خطرناک حدیث ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو بھائی سند تو ہے کم سے کم، اس کا چین تو ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں بالکل موضوعات میں سے ہیں، اس کی سند بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا کچڑا پھینکنے والی وہ جو بڑھیا کا واقعہ ہے یا وہ جو گٹھر اٹھا دیا اللہ کے نبی نے، وہ دونوں روایات ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت حضرت بلال کے بارے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کو سین بولتے تھے، شین اور سین میں فرق۔ تو حضرت بلال کے بارے میں یہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت بلال شین نہیں بول پاتے تھے، اس کو سین بولتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا کہ آپ شین کو اشہد میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا۔ کہتے ہیں حضرت بلال کو جب اذان دینے سے روک دیا تو اس دن کا سورج ہی نہیں نکلا۔ یہ بیکار سی روایت ہے، یہ بالکل من گھڑت اور بیکار سی روایت ہے کہ حضرت بلال کو اذان سے روک دیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ دینے کی وجہ سے، روکنے کی وجہ سے اس دن کا سورج نہیں نکلا۔ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے زنا کر لیا تھا، استغفر اللہ، وہ روایت بھی ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں روایت۔ ایک روایت حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ انسان جب وطن کے محبت میں جب پاگل ہوتا ہے تو ایسی حدیثوں کو لے کر کے آتا ہے، اور عام طور پر وہ لوگ جو ذرا اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، وہ ایسی حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، وطن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر سے تم کو چین اور چائنا جانا پڑے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ حدیث جس میں یہ کہا گیا علم حاصل کرو اگر سے تم کو چین جانا پڑ جائے اور وہاں جا کر کے علم حاصل کرنا پڑ جائے تب بھی تم علم حاصل کرو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے کی اور علم حاصل کرنے کے فضائل پہ بہت سارے حدیث موجود ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے کہ علم حاصل کرو اگر سے تمہیں چائنا جانا پڑے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل پہ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا ایک بہت مشہور سورہ ہے، سورہ یاسین۔ عام طور پر لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، قرآن کا دل، وہ روایت ضعیف ہے۔ قرآن کا دل، مردے کے پاس اگر جس کا مرنے کا وقت قریب آ گیا اس کے پاس پڑھ دیا جائے تو اس کو راحت ملتی ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیے سورہ یاسین کی اسپیشل فضیلت پہ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف حدیث ہیں، ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں سورہ یاسین کی کوئی خاص فضیلت بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تیر لگ گیا اور تیر ہڈی میں جا کر کے گھس گیا تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ابھی اگر تیر نکالو گے تو تکلیف ہوگی مجھے، اس لیے ایسا کرو کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو تم لوگ تیر نکال دینا۔ نماز میں کھڑے ہوئے حضرت علی اور اس کے بعد لوگوں نے تیر نکال دیا، حضرت علی کو پتہ نہیں چلا۔ لوگ بولتے دیکھو خشوع کیسے ہونا چاہیے کہ تیر صحابی رسول کو لگا، نماز میں نکال دیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں اس کے بعد خشوع خضوع کی بات نہیں کی جاتی۔ بھائی خشوع خضوع کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے حدیث موجود ہیں۔ یہ جو روایت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو تیر لگا اور نماز کی حالت میں نکال دیا گیا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب پیر پہ لوگ بات کرتے ہیں، پیر فقیر پہ، تو جذبات میں آ کر کے جس کا کوئی پیر نہ ہو شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ پیری مریدی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے تو اور بیڑا گرک کر کے رکھا ہے۔ یہ ایسی بے شمار حدیثوں کو لا کر کے پیش کرتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، الٹی سیدھی حدیثیں۔ دیکھیے بات کیا، جس کا کوئی پیر نہ ہو شیطان اس کا پیر ہوتا ہے، یہ ضعیف مردود موضوع روایت ہے۔ یہ اسی طرح ہاروت ماروت اور زہرا کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے ہاروت ماروت کا۔
کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر آئے اور زہرا نام کی ایک عورت کے عشق میں پھنس گئے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سزا دے دیا. یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے پورا سنوار کر کے بنا کر کے مسالے لگا کر کے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. فرشتے تھے وہ اور فرشتوں کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دے. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہوں اور اتنا بڑا جرم کر لے جائیں؟ لہذا یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, بچنا چاہیے اس سے. کہتے ہیں جو شخص اذان کے ٹائم بات کر لیتا ہے یا اذان کے ٹائم جو کلام کرتا بات کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ عام طور پر جو پرانے جو لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ, بوڑھی, ان سب کو یہ سب حدیثیں بہت یاد رہتی ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے. بھائی اذان کا ادب ہونا چاہیے, اذان کے ٹائم آپ کو اذان کا جواب دینا ہے, لیکن یہ کہ اذان کے ٹائم جو بات کر لیتا ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے, بچنا چاہیے. ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائی, اس کنکریوں نے بھی کلمہ شہادت کو پڑھا اور ان کنکریوں نے بھی شہادت کی گواہی دی یا اللہ کے نبی کے رسول ہونے کی گواہی دی. کنکریوں کا کلمہ پڑھنے والی جو روایت وہ بھی ضعیف ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو. ہماری تسبیحات والی روایت آتی ہے کہ کھانے وغیرہ اللہ کے نبی کھاتے تھے, اس میں تسبیحات کی آواز آتی تھی, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اب یہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری بھی کلمہ پڑھ کے بتا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کوئی ہے. یہ ضعیف روایت ہے, اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. گردن کی مسح کے بارے میں جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہے. آج ایک امت کا عمل اس کے اوپر ہے کہ وہ گردن کا مسح کرتے ہیں اسپیشل. یاد رکھیے گردن کی مسح کرنے کے بارے میں کوئی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, اور جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے. یاد رکھیے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے گردن کی مسح کرنے کے بارے میں. اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے جانے لگے تو غار میں جا کر کے چھپ گئے, اور اس کے بعد جب غار میں چھپ گئے تو مکڑیوں نے وہاں پہ جالا بن دیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہاں کوئی نہیں گیا ہے. کبوتری نے وہاں پہ انڈا دے دیا تاکہ لوگوں کو لگا کہ یہاں کوئی نہیں. یہ ساری روایتیں ضعیف ہے. وہ مکڑیوں کا جالا والی وہ بھی روایت ضعیف ہے, اور کبوتری نے وہاں پہ انڈا دے دیا وہ بھی روایت ضعیف ہے. لہذا ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. حضرت عمر کے اسلام لانے کا لمبا چوڑا واقعہ جو بیان کیا وہ ضعیف روایت ہے. کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایسا معاملہ ہے, کہا اپنے بہن اور بہنوئی کا حال چال لو, وہ مسلمان ہو گئے ہیں. وہاں گئے, مار پیٹ ہوا, پھر کلمہ پڑھ کر کے بعد مسلمان ہو گئے. وہ جو لمبی روایت ذکر کی جاتی ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں, وہ روایت ثابت نہیں ہے, وہ جھوٹی روایت ہے, بیان کرنے سے بچنا چاہیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی وہ جو روایت ہے کہ ہند نے آنکھ کان کلیجہ سب نکالا اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس کے بعد چبایا, یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک روایت ہے. روافض کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ معاویہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں, اور معاویہ کے جتنے بھی ان کے والد ابو سفیان, ان کی والدہ ہندہ, اور پھر جو بھی ان کے خاندان ہیں ان پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے ایسی روایتوں کو بہت عام کرتے ہیں. ہاں اتنی باتیں ثابت ہیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور بہت بری طریقے سے شہید کیا گیا تھا. واقعی کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں حضرت حمزہ کا مطلع بھی کیا گیا تھا, کان وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے, لیکن ہند نے کیا تھا, ابو سفیان کی بیوی نے کیا تھا, اور وہ کلیجہ چبانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چبا نہیں پائی. یہ سب کے سب من گھڑت روایت ہے, اور ان کو بیان کرنے سے اور لوگوں کے درمیان عام کرنے سے اس سے بچنا چاہیے. ہند کے کلیجہ چبانے والی روایت وہ بھی ضعیف روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث ذکر کیا جاتا ہے, من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ, جو میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرتا ہے, میری مسجد کے اندر مسجد نبوی میں آ کے 40 نمازیں ادا کرتا ہے, کتبت لہ براءۃ من النار, وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا, وہ انسان منافق نہیں ہو سکتا. اب اس حدیث کو لے کر کے لوگ مارا ماری کرتے ہیں. عمرہ میں جانے والے اور حج میں جانے والے لوگ بھاگ بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ کم سے کم اللہ کے نبی کے مسجد میں 40 وقت کا نماز ہم پڑھ لیں, اسی فضیلت کو پانے کے لیے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اسپیشل 40 وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. وہ جو بھاگ بھاگ کر کے جاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بھائی عمرہ کا, حج کا مدینہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک انسان اگر حج کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے, مدینہ نہیں جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس کا عمرہ بھی ادھورا نہیں رہے گا, اس کا حج بھی ادھورا نہیں رہے گا, اس کا عمرہ بھی مکمل ہے, اس کا حج مکمل ہے. لہذا یہ جو 40 وقت والی نماز ہے یا 40 رکعت والی نماز ہے, اس کو جو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. یعاد الوضوء من الرعاف السائل, ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب نکسیر پھوٹ جائے تو اس کے بعد وضو کو تم دہراؤ, یعنی ناک سے ایک طرح کا خون نکلتا ہے کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے, کہتے ہیں جب وہ خون نکل جائے تو اس کے بعد آپ کو وضو کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح کی روایتوں کو لے کر کے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ناک سے اگر خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے ذریعے سے حملہ کر دیا گیا, خون نکل رہے ہیں, اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نماز کو مکمل کیا. تو اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو حضرت عمر کی نماز ہی نہیں ہوتی, وہ مکمل ہی نہیں کرتے نماز. لہذا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال وقت میرا ہو گیا, اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بے شمار ضعیف اور موضوع روایت کو بیان کیا جاتا ہے, اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, اور لوگ دھڑلے کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی بھی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو کسی اور تک پہنچانے سے پہلے آپ تحقیق کر لیجئے, پہلے پتا کر لیجئے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اگر صحیح ہے تو آپ آگے پہنچائیے, اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ کے بندو بچو, وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی حدیث کے بارے میں بول دیں کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یا کہا ہے, اور واقعی اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو نہ کیا ہو, تو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک انسان اگر جان بوجھ کر کے ایسی روایتوں کو بیان کرتا ہے, علماء کا فتویٰ, وہ کفریہ اعمال میں جا کر کے داخل ہو جاتا ہے. اس کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا ہے, اس کو معلوم ہے حدیث کی کسی کتاب میں یہ ثابت ہی نہیں ہے, پھر بھی وہ بولتا ہے نبی نے ایسا کیا ہے, سب کچھ جاننے کے بعد بھی. تو علماء کہتے ہیں ایسا انسان کفر میں بھی داخل ہو سکتا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس مسئلے کو سمجھیے اور بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے, سمجھنے, اپنے دل کے اندر بیٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.